دانشوران قوم و ملت، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب یہاں قومی اور ملی فکروں کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں ہمارے اس امن مارچ کا اختتام ہوگا، تو ہمیں اس امن مارچ کے ذریعے سے کیا پیغام لینا ہے، اس پر انشاءاللہ جمعیت علماء ضلع رائے گڑھ کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالسلام صاحب آپ کے سامنے اس بات کو رکھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند وہ قدیم تاریخی جماعت ہے جس نے قومی، وطنی اور ملی ذمہ داریوں اور احساس فرض کے تحت ملک کی آزادی اور قوم و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی ہے۔ ملک کو انگریزوں کے تسلط اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس جماعت کی مخلصانہ جدوجہد اور بے لوث ایثار و قربانیوں کی تاریخ کا ایک ایک ورق ہماری قومی و ملی زندگی کا قابل فخر اور بیش قیمت سرمایہ ہے۔ یہ جماعت ان معماران وطن کی تعمیری و فکری نظر کی ترجمان اور آزادی وطن کے ان سپہ سالاروں کے جذب حریت کی امین ہے جنہوں نے غیر ملکی تسلط کے بعد ہندوستان کو سب سے پہلے غلام قرار دے کر سب سے پہلے آزادی کی جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے سب سے پہلے آزادی کی جدوجہد کا اعلان کیا، اس پر ہمیں آج فخر ہے۔ لیکن دوستو، اس وقت فرقہ پرست طاقتیں ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو، ان کی تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ حق دب تو سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا۔ ہم ہمارے اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو ہم ہرگز فراموش نہیں کرنے دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے بدن نہ تیرے آستی سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں ہم ہی سے آئے گی، اور بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمیں سے آئے گی۔ اس دیش پر جتنا حق دوسرے لوگوں کا ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کا بھی ہے۔ قربان دل و جان اس خاک وطن پر ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہے، اور تم دیکھ لو آزادی کی تاریخ اٹھا کر ہم لوگ وفادار ہے، غدار نہیں ہے۔ آج جمعیت علماء ہند نے پورے ملک میں امن مارچ کا انعقاد کیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جمعیت علماء ہند کے خمیر میں قومی یکجہتی اور بقائے باہم کے عناصر شروع سے شامل رہے ہیں۔ آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد کبھی بھی اس نے اشتعال انگیزی اور تخریبی عمل کو پسند نہیں کیا ہے، ہمیشہ تعمیری فکر کی ہے، تعمیری فکر کی آبیاری کی ہے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں ملک میں فرقہ پرستی، گورکشکوں کے نام پر گنڈا گردی، مذہب کے نام پر نفرت اور عداوت کے ماحول نے اس ملک کے امن کو ختم کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند تخریب کے مقابلے میں تعمیر وطن اور پیار محبت کا پیغام دینا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا ہے یہ نعرہ، پیار محبت بھائی چارہ۔ جمعیت علماء ہند کا ہے یہ نعرہ، پیار محبت بھائی چارہ۔ ملک کے فرقہ وارانہ ماحول نے نفرت اور عصبیت کا جو ماحول تیار کیا ہے، اس میں امن و امان کا قیام، قومی یکجہتی کی کوشش وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے پورے ملک میں آج امن مارچ کا انعقاد کیا ہے۔ دوستو، ہم جمعیت علماء ضلع رائے گڑھ کے اس پلیٹ فارم سے حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی جو پیدا کی گئی ہے، جو ماحول ہے، یہ ملک کے مفاد میں کسی طور پر بھی نہیں ہے۔ آج یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن بھی یہاں پر شامل ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم سب
امن کو چاہتے ہیں، شانتی کو چاہتے ہیں۔ میں ہمارے جمعیت کی طرف سے، ہمارے مسلم بھائیوں کی طرف سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ نفرت کی دیوار گرا کر چھوڑیں گے، نفرت کی دیوار گرا کر چھوڑیں گے، امن و وفا کے دیپ جلا کر چھوڑیں گے، مسجد سے ہو پیار، مندر کا ہو سمان، ایسا ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے، ایسا ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے۔ جمعیت علماء ہند امن چاہتی ہے، شانتی چاہتی ہے۔ یہ جو کوشش جمعیت کی طرف سے ہے انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اور دوستو، یہاں پر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا موجود ہے، میں ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا نہیں اور اسلام دہشت گردی سکھاتا نہیں۔ اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا دائی ہے، تو ہم کیا کریں، یہاں سے جاتے ہوئے بھی امن کا پیغام دے، شانتی کا سندیش دے۔ میں اتنی بات کو بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں اپنی بات کو، اور مولا عبدالسلام صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے مورچے کے مقصد کو اور غرض و غایت کو ہمارے سامنے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ